مولاي صل وسلم دائما ابدا على اور یہ سورۃ الدہر، اس میں علماء کا ایک شدید اختلاف ہے کہ یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ سورۃ مدنی ہے۔ علماء جمہور کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے۔ حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا قول ہے کہ یہ سورۃ ایت نمبر جو 24 ہے یہ مدنی ہے، باقی ساری سورت مکی ہے۔ واللہ ورسولہ بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سورت کی 31 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ان پہلی 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا، ایک زمانہ ہر ایک انسان کے اوپر وہ گزرا ہے وقت، جس وقت یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ ایک اس کے اندر مختلف روایتیں ہیں کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، فرمایا جب سے اس زمانے کی ابتدا ہوئی، ابتدا سے لے کے انتہا تک اسے حل اتی علی الانسان حین من الدہر کہتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جب آپ کا خمیر تیار کیا گیا، ابھی آپ پانی اور گارے کے درمیان تھے، اس وقت آپ کا یہ گارا اور پانی جو خمیر تھا، فرمایا مکہ اور طیف کے درمیان ایک پہاڑ ہے جسے جبل نعمان کہتے ہیں۔ فرمایا جبل نعمان پر حضرت آدم علیہ السلام 40 سال آپ کا خمیر اسی جگہ پہ رہا۔ اور اس کے بعد دوسری روایت کہ 140 سال گزرنے کے بعد پھر آپ کے اس جسم کے اندر روح کو پھونکا گیا، تو اس زمانے کو حین من الدہر کہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اے انسان کو اللہ پاک جھنجھوڑ رہا ہے۔ آج انسان سمجھتا ہے میں طاقتور ہوں، میں قابل عزت ہوں، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میں کسی ایک لشکر جرار کا سپر سالار ہوں، تو فرمایا تو اتنا قابل نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا، تو فرمایا حل اتی علی الانسان، ضرور بالضرور ہر انسان کے اوپر ایک زمانہ گزرا، حین من الدہر، ایک وقت ایسا گزرا ہے، فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا یہ قابل ذکر نہیں تھا،
جو قابل ذکر نہیں تھا اللہ نے اس کو اتنا قابل بنا دیا ہے کہ تمام مخلوق سے انسان کو اعلیٰ بنا دیا۔ جو قابل ذکر نہیں تھا، جسے کوئی جانتا نہیں تھا، اس کی پہچان نہیں تھی، اور اس کو اللہ پاک نے اتنا قابل بنا کے اور فرشتے بھی اس کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے یہ انسان کی ابتدا ہے، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تو یہ انسان کی فضیلت ہے، انسان کی عزت ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں پھر آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ انسان پہلے وہ زمانہ گزرا کہ جب اسے کوئی جانتا نہیں تھا، جب پھر وہ وقت آیا کہ اللہ کے فرشتے بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لم یکن شیئن کوئی چیز مذکورہ، یہ قابل ذکر چیز نہیں تھی، اور اسے اللہ پاک نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہنا کے ساری مخلوق کے اوپر بٹھا دیا۔ تو فرمایا اے انسان، آج تجھے اللہ نے پکڑنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی طاقت دی ہے، اور دنیا کے ڈھیر جو دولت ہے تیرے قدموں میں رکھ دی ہے، تو غرور تکبر نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا قابل بنایا ہے۔ آج میں تو اس شکرانے کے طور پہ اپنے آپ کو جھکا کے تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ تو نے مجھے انسان بنا دیا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا انا خلقنا الانسان، فرمایا بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج، فرمایا ایک پانی کے نطفے سے، امشاج کہتے ہیں نطفہ جو منی کا پانی ہے، فرمایا مرد اور عورت کا پانی، شاج کہتے ہیں ان دونوں پانی کا ماں اور باپ کا جب پانی ملتا ہے اس کو من نطفۃ امشاج کہتے ہیں۔ فرمایا یہ پانی آپس میں مل کر، اس وقت بھی تو قابل ذکر نہیں تھا، اور اس وقت بھی تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، دوسری تو وہ انسان نفرت کرتا ہے، اور جس کا پانی ہے وہ خود انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو فرمایا اے انسان، اس کے اندر پھر دیکھ اسی پانی سے اللہ نے تجھے کتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، اس اللہ نے تجھے کتنا قابل بنا دیا ہے۔ فرمایا آج تو اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ساری صدائیں تیری زبان پہ اللہ لے آیا، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ فرمایا یہ اسی لیے اللہ پاک نے بنایا نبتلی ہے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، پرکھا جائے کون اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے۔ تو اگر اسی طرح کئی مخلوق خدا، بچے، ماں باپ وہ نطفے پانی سے بنتے ہیں، وہ آلہ کا بنتے ہیں، خون بنتے ہیں، گوشت کا لوتڑا بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، تو یہ مراحل چلتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ایک وقت وہ تھا، 40 دن وہ تھے کہ تو پانی تھا، اور اس کے بعد 40 دن اور گزرے، تجھے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر وہ 40 دن اور گزرے تو گوشت کا لوتھڑا بن گیا، 40 دن اور گزرے، اس وقت تو قابل ذکر نہیں تھا۔ تو فرمایا اس کی بعد پھر اللہ نے تیرے یہ اعضاء بنا دیے اس ماں کے رحم کے اندر، اور تیرے ہاتھ، تیری یہ شکلیں، اور تیری زبان، تیرا ناک، تیرے کان، یہ بنا کر پھر اللہ نے اس روح کو پھونک کر تجھے دنیا میں لے آیا۔ کئی بچے ماں کے پیٹ کے اندر آ کے وہ قابل ذکر نہیں رہتے، کچے بچے گر پڑتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح تجھے سب کچھ ان مرحل سے گزار کر اللہ پاک نے کیا فرمایا نبتلی ہے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ انسان آزمائش کے اندر ہے، انسان اس دنیا کے اندر آ کے یہ نہیں کہ اسے کھلا چھوڑ دیا جس طرح جانور کھلے پھرتے ہیں۔ تو فرمایا تو ان جانوروں کی طرح نہیں کہ تو جنگل کے اندر جہاں چاہے تو اپنا منہ مارے۔ فرمایا تیرے لیے اللہ نے رکاوٹیں پیدا کر دی، تیرے لیے اللہ پاک نے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے غلط ہے۔ تو فرمایا نبتلیہ فجعلناہ، پھر اسی انسان کو
ان مراحل سے گزار کر فرمایا ہم نے بنایا اسی انسان کو اس پانی سے انسان دیکھے فرمایا اب وہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا سمیعا بصیرا سننے کے قابل بنا دیا اور دیکھنے کے قابل بنا دیا یہ اللہ نے اس کو بصیرت دے دی یہ دیکھ بھی رہا ہے حالانکہ وہی پانی ہے وہی ماں اور باپ کا پانی مل کر اور ماں کے رحم کے اندر اسے ٹھہرا کے پھر اللہ نے اسے اتنا قابل بنا دیا ہے کہ اسی پانی سے نطفے سے فرمایا اے انسان تو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے فرمایا ان آنکھوں سے تو فرمایا تو سن بھی رہا ہے اللہ نے سماعت کی طاقت بھی تیرے کانوں کے اندر رکھ دی ہے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی اللہ پاک نے تیری آنکھوں کے اندر رکھ دی اور فرمایا بولنے کی طاقت تیری زبان کے اندر رکھ دی اور سمجھنے کی طاقت تیرے دماغ کے اندر رکھ دی تو فرمایا پھر تو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس انسان کو بنا کر ہم پرکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ادا بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ غرور تکبر کرتا ہے یہ اپنے رب سے دور بھاگنا چاہتا ہے اگر بھاگنا بھی چاہے تو فرمایا یہ بھاگ نہیں سکتا فرمایا اللہ کی جو ربوب عزت ہے اللہ نے جو کائنات کو بنایا یہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے تو فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا فرمایا ہم نے اسے بنایا سننے والا اور دیکھنے والا تو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے میرے بھائی سب سے اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر اپنے محبوب کا امتی بنا دیا سب سے بڑا امتحان اللہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کچھ جانور بنا دیتا ہم رب سے پوچھ سکتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جانور کیوں بنایا تو اسی لیے اللہ نے یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ اے انسان اے میرے بندے میں نے تجھے انسان بنا کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج تیرے سر کے اوپر سجا کر اور اپنے محبوب کا امتی بنا کے اور پھر میں چاہتا ہوں تو میرا شکر بھی ادا کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہو جا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے التجا بھی کر یہ تیرے رب کو بڑی پسند ہے تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین